بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ لو جی، امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ پی ٹی اے والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان پابندیوں کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا پاکستان کا میزائل پروگرام جو ہے یہ منجمد ہو جائے گا؟ اور پھر پاکستان کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ جب بھی کوئی شر انگیزی کی گئی ہے، شر پھیلایا گیا ہے، تو اس میں سے خیر کا پہلو ضرور نکلا ہے۔ کچھ ماضی کی مثالیں دوں گا اور اس سے خیر کا کیا پہلو نکل سکتا ہے، یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اور پھر 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب جو ہے پی ٹی اے کے رہنما، انہوں نے یہ پیشگوئی کر دی ہے کہ جناب 23 دسمبر کو پیر والے دن عمران خان کو 14 سال قید کی سزا جناب وہ کہتے ہیں ہو جانی ہے، لیکن ان کے جو وکلا ہیں وہ کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کس بات پہ سزا ہو جانی ہے؟ وہ جو دلائل دے رہے ہیں عمران خان کے وکلا، دوسرے وکلا جو کہتے ہیں جناب ان کا قصور ہی کوئی نہیں، ان کے موقف کا تیا پانچا بھی کریں گے۔ اور پھر مذاکرات والی باتیں چل رہی ہیں، ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، سول نافرمانی کی باتیں بھی ہیں، اور 23 تاریخ سے ادھر سزا والا معاملہ ہونا ہے، ادھر عمران خان کہتے ہیں جناب میں نے سول نافرمانی کا پہلا مرحلہ شروع کر دینا ہے۔ اس پہ اگر ٹائم بچا تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں۔ جو وہاں کے وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو بیلسٹک میزائل ہیں پاکستان کے، ان کی ترسیل اور توسیع روکنے کے لیے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ پہلے تو دیکھ لیں یہ پابندی ہوتی کیا ہے۔ یہ وہاں ایک لسٹ ہے، ایس ڈی این لسٹ، وہ کچھ اداروں کو، افراد کو وہ بلیک لسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ انتظامی حکم کے ذریعے ایس ڈی این لسٹ میں پاکستان کے 4 ادارے جو ہیں ان کے نام ڈالے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ نیشنلز اینڈ بلاکڈ پرسنز لسٹ۔ یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ امریکی مفاد کے خلاف یا پھر دنیا کے امن کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کا نام جو ہے ایس ڈی این میں ڈال دیتے ہیں۔ ملک، افراد یا ادارے جو بھی آپ نام دینا چاہیں ان کا نام۔ اب 4 جو ادارے ہیں ان میں پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ بھی شامل ہے، NDC نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، اور وہاں ریسرچ کا کام ہوتا ہے میزائلوں کے حوالے سے بھی، خلائی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی۔ اور پھر اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ ایک ادارہ ہے، اور پھر راک سائٹ انٹرپرائز یہ ایک ادارہ ہے، اور پھر افیلیٹس انٹرنیشنل۔ یہ 4 ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ سہولت کاری کرتے ہیں، مدد فراہم کرتے ہیں پاکستان کے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی اور پروگرام کو، تو اس لیے ان پہ ہم جو پابندی لگا رہے ہیں۔ اور اس پابندی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ امریکہ میں ان کے جو اثاثے ہوتے ہیں وہ ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ یہ ایس ڈی این لسٹ میں جو بھی فرمیں، ادارے، نیشنل پرسن جو بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کے ایک تو اثاثے ضبط ہو جاتے ہیں، دوسرا پھر کوئی امریکی ادارہ ان کے ساتھ لین دین یا کاروبار نہیں کر سکتا، یہ ایک پابندی ہوتی ہے۔ تو یہ جو NDC ہے یہ تو پہلے بھی امریکہ کے ساتھ کوئی کاروبار لین دین نہیں کر رہا تھا میری اطلاع کے مطابق۔ ابتدا میں ظاہر ہے وہاں بڑی جو ریسرچ ہے بڑی رچ ہے، اور ان کا مواصلاتی نظام بہت آگے ہے امریکہ کا، تو ابتدا میں ان سے مدد لیتے رہے ہیں ان کی ٹیکنالوجی سے۔ لیکن بعد میں پھر ہم شفٹ ہو گئے چائنا کی طرف۔ یہ جو ہمارا سیٹلائٹ ہے، یہ جو ہمارا مواصلات کا نظام ہے، ظاہر ہے یہ جو میزائل ہیں بیلسٹک میزائل یہ گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کا ان کے ساتھ تعلق شلق ہوتا ہے نا، وہ اوپر مواصلاتی سیاروں کے ساتھ۔ تو یہ اب ہمارا امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ بینظیر بھٹو کے دور میں جو ہمارا میزائل پروگرام ہے یہ شروع کیا گیا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ اندر خطے شمالی کوریا کے ساتھ ہم نے کوئی ڈیل شیل کی تھی، اور پھر اس ٹیکنالوجی کو، اور پھر چائنا کی ٹیکنالوجی، پھر اپنی ریسرچ، سارا کچھ یہ ہم انڈیپینڈنٹلی یہ کام جو ہے یہ میزائلوں والا جو پروگرام ہے یہ کر رہے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے میزائل جو ہیں ان کی رینج جو ہے وہ اسرائیل تک ہے، اور اسرائیل جو ہے شاید اسی وجہ سے خوفزدہ ہے، اور اسرائیل پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بھی پیچھے ہمیشہ پڑا رہا ہے۔ اور پھر جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ریسرچ کرنے والے ایک ادارے کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس 170 جوہری ہتھیار ہیں، ان میں یہ جو وار ہیڈ ہیں جو یہ میزائل لے جا سکتے ہیں یہ وہ بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح کے رپورٹس ہیں، اور
पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के पीछे इसराइल जो है वो शुरू से पड़ा हुआ है, पाबंदियां शबंदियां अमेरिका के जरिए लगवाता रहा है। अमेरिका भी पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए पूरी कोशिश करता रहा माजी में। तो अब एक और कोशिश ये है। और दूसरी जो मुझे बात की समझ आती है, हम तो तरसील करते नहीं, हम तो फरोख्त नहीं करते। हमारे जो मिसाइल हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, वो तो कभी हमने किसी नुमाइश में रखी नहीं फरोख्त के लिए। तो ये तरसूल का तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन वो जो उनके तर्जमान थे ना, उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा जनाब आइंदा जो वजारत खारजा के तर्जमान है अमेरिका के, जिन्होंने ये बताया जनाब SDN लिस्ट में पाकिस्तान का नाम पड़ गया है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो ईरान के लिए बड़े मुश्किल होंगे। और यहाँ जो माजी में ताने माने जोड़े जाते रहे हमारे एटमी प्रोग्राम के भी, कि जनाब ईरान के साथ कि पाकिस्तान शायद उनको टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, मिसाइलों के हवाले से भी कुछ बातें जाते। उस हवेले के बाद तो पाकिस्तान ने अपना जो मिसाइल और एटमी प्रोग्राम है, इस हवाले से पूरी दुनिया से ये मनवाया है कि जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है हमारा, वो बड़ा मजबूत है। और हमारे जो मिसाइल है वो तो कभी भटक के इधर उधर नहीं गए। हमसे जो साथ हमारे भारत बैठा हुआ है, उनका निज़ाम इतना बसीदा है कि उनका मिसाइल आपको याद होगा, दो साल पुरानी बात है, पाकिस्तान में आ गिरा था। वो तो शुक्र है कि उसके ऊपर कोई वार हेड वगैरह नहीं लगा हुआ था, वरना बड़ा नुकसान हो जाता। फिर जो मिसाइल है पाकिस्तान और भारत के, वो एक जंग की शक्ल इख्तियार कर सकते थे, इस तरह के मामला हो सकते थे। पर ये, और दूसरा ये जो पाबंदी है ना, इससे मुझे नहीं लगता कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है ये मुजमेद हो सकता है, या सॉरी एटमी प्रोग्राम मैंने कह दिया, मिसाइल प्रोग्राम जो है ये मुजमेद हो सकता है, या फिर कोई मिसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसे मैंने कहा हमारी टेक्नोलॉजी इधर से US की तरफ नहीं है, यूरोप की तरफ नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी तो उधर चली गई है। उल्टा इससे जो अमेरिका है और उसके पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, पाकिस्तान एक अतहादी रहा हुआ है उनका, और अब भी पाकिस्तान में ये तासर है और अमेरिका में भी ये तासर है। और जो सरकारी सतह में बयान दिए जाते हैं कि जनाब हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन अंदर खाते तो वो जो हमारा चाइना की तरफ रुझान है, खासतौर पर CPEC वाला, उस तरफ जो रुझान है, उनको बड़ी तकलीफ है उससे। अब देखे अफगानिस्तान में हम नॉन नेटो अलाई थे उनके, उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था, और रगड़ा भी हमारा अच्छा खासा निकाला उन्होंने। इसके बावजूद कि हम उनके इत्तेहादी थे, वो तस्लीम भी कर रहे थे हमारे किरदार को अफगानिस्तान में, लेकिन फिर भी वो हमारा रगड़ा पूरा निकाल रहे थे। और CPEC के बाद तो बिल्कुल ही पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में एक सर्दमुहरी जो है वो आ गई थी। अब अगर अमेरिका ऐसी हरकतें कर रहा है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? हम जो चाइना और रशियन ब्लॉक की तरफ ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेंगे, और अमेरिका रद्द-ए-अमल के तौर पे अमेरिका से ज्यादा दूर होते जाएंगे। और ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि जनाब ये जो पाबंदियां शबंदियां लगाई हैं, तो इनका असर जायल करने के लिए अमली तौर पे तो मेरा ख्याल है कोई इस हद तक असर नहीं पड़ेगा जिस तरह यहाँ बाबिला किया जा रहा है। तो वो असर जो तासर है वो खत्म करने के लिए में भी कोई पाइपलाइन में हमारा कोई मिसाइल पड़ा हो जिसका तजर्बा होना बाकी हो, और वो लॉन्ग रेंज का कोई मिसाइल हो, ये मुमकिन है ना। लेकिन वो जो पॉलिसी बनाने वाले हैं बड़े वो ठंडे दिल के साथ बनाते हैं, फौरी रद्द अमल नहीं देते। लेकिन ऐसी बातें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। और दूसरा PTI वाले जो हैं इस पे खुशियां मना रहे हैं। उनके जो इमरान खान के रिश्तेदार नहीं, सज्जाद बरकी नहीं, इन्होंने जनरल बरकी की जी फैमिली है, इन्होंने खाला खोला वालों सारे वो अमरीका च रहिंदे ने ना, वो किसी दौर च इन्हों का PTI US का सदर हुंदा सी ते हुण इमरान खान का फोकल पर्सन है सज्जाद बरकी। उन्होंने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट में आप ये कह सकते हैं खुशी का इजहार एक तरह से उन्होंने किया। उन्होंने कहा जनाब ये जो ना पाबंदियों का आगाज हो गया है रोग रजीम के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, ਜਿਹੜੇ आवाम ਨੂੰ दहशत ज़दा किते रखते ने, आवाम ते बड़ा रोशो पाते ने, और सिक्योरिटी मामला की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये इस तरह का है। और यहाँ जो पाकिस्तान में जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई है, PTI के लोग अंदर खाते तो खुश हैं, लेकिन वो सज्जाद बरकी के इस ट्वीट पे भी खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि जनाब इससे तो ये तासर मिलता है कि हम जो है वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के या मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ है। एटमी प्रोग्राम के हवाले से मैंने बहुत शुरू में, जब इमरान खान साहब आए हैं तो मैंने एक ब्लॉग किया था, 1.5 साल हो गया था इनकी हुकूमत को, तो मैंने स्टेट बैंक के एक अफसर, बड़े जुम्मेदार अफसर के हवाले से ये खबर दी थी कि वो कहते हैं जनाब जो हमारी माशी सूरत, हमारे अंदर जो बातें हो रही थी, हमें खौफ है
کہ کسی دن عمران خان یہ نہ کہہ دے کہ جناب روٹی چاہیے کہ ایٹم بم، کہیں یہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو رول بیک نہ کر دیں، اس طرح کی بات نہیں۔ اور عمران خان کے حوالے سے عمران خان نے ایک انٹرویو دیا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے اور بھارت کے جو تعلقات ہیں ان کے بیچ جو ہے کشمیر کا مسئلہ ہے، اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ایٹمی ہتھیار رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، میں تو ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ہوں۔ حالانکہ 1998 میں عمران خان صاحب مظاہرے کیا کرتے تھے، عوام کی نبض پہ یاد رکھتے ہیں خان صاحب، عوام چاہتے تھے جناب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو ہمیں بھی ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے، تو خان صاحب نے باقاعدہ مظاہروں کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ یہ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ نا کوئی 500-600 لڑکوں کو اکٹھا کر کے لے کے چلے جاتے تھے، انارکلی، پرانی انارکلی کے بازار میں سے ایک نکال کے نا وہاں سے ایک جلوس جلاس نکال کے خبر لگوا لیتے ہوتے تھے عمران خان صاحب۔ تو وہ میں آپ کو کلپ بھی سنوا دیتا ہوں اس کا وہ والا حصہ۔ I believe the two neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. جب 1974 میں پوکھران میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں نا، اس شر سے دو خیر کے پہلو نکلے۔ ایک تو یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ جناب ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، وہ بھی عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے لیڈر تھے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ پوری دنیا میں یہ تھا کہ جناب پاکستان جو ہے یہ بھی جوابی ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کرے گا۔ تو وہ جو ہمارا فرانس کے ساتھ ایٹمی پلانٹ کا معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد رکھوانے کے لیے پوری قوتیں جو ہے نا عالمی قوتیں وہ میدان میں آ گئی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان نے یورینیم کی افزودگی میں خود کفالت حاصل کر لی، ہم نے وہ ٹیکنالوجی خود حاصل کر لی۔ ڈاکٹر قدیر صاحب آئے تھے پاکستان تو ان کا یہ کارنامہ ان کے کھاتے میں جاتا ہے۔ بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، اور جو افزودگی والا ہے کہ خاص نمبر کی جو یورینیم چاہیے ایٹم بم بنانے کے لیے وہ ہم نے حاصل کر لی۔ اور دوسرا یہ کہ بھارتی دھماکوں کے بعد جو ہمارا ایٹمی پروگرام تھا اس میں تیزی آ گئی، اس کو تیزی کے ساتھ جو ہے ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ میں کہوں شر سے خیر کا پہلو جو نکلتا ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اگر وہاں سے فرانس سے وہ ہم ایٹمی پلانٹ لے لیتے تو اس سے وہ افزودگی والا معاملہ تو حل نہیں ہونا تھا ہمارا، اس نمبر کا جو ہے یورینیم ہمیں نہیں ملنا تھا۔ اور دوسری جو بات یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان جو ہے ظاہر ہے پھر دنیا میں پتہ چل ہی جاتا ہے نا جناب پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، ہم نے بہت خفیہ رکھا اس معاملات کو۔ تو پھر جناب 1978 میں ایک ترمیم آ گئی، سمنگٹن ترمیم امریکہ میں، اور امریکہ ظاہر ہے ہمیں فوجی امداد بھی ہمارا تو انحصاری امریکی ہتھیاروں پہ تھا نا سارا، تو وہ ہمیں فوجی ہتھیار بھی دیتا تھا، ویسے ہی مدد شدت کرتا تھا، اور ہم جو ہیں اس کے بغل بچے بن کے ہر اس کی عالمی سطح پہ ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے۔ تو وہ جناب سمنگٹن ترمیم میں یہ کر دیا گیا کہ جناب یہ شرط رکھ دی گئی فوجی امداد کے لیے کہ وہ ملک جس کو ہم فوجی امداد دیتے ہیں، امریکہ جس کو دیتا ہے، تو وہ اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ یہ ہتھیاروں والا نہیں ہوگا، پرامن مقاصد کے لیے ہوگا۔ اور پھر صدر صاحب وہاں ایک سرٹیفکیٹ وغیرہ باقاعدہ دیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہوا یہ کہ افغانستان میں جو ہے وہ رشیا اور افغانستان والا جو معاملہ ہے یہ شروع ہو گیا، جہاد کا نام دے کے وہاں جناب روس کے خلاف جو ہے وہ ہم چلے گئے وہاں پہ، امریکہ ہماری امداد کر رہا تھا، ہمارے بندے جا رہے تھے، ٹریننگ دے رہے تھے، سارا کچھ، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو جب وہ معاملہ ہوا تو پھر یہ پاکستانی شور مچایا جناب ہماری جو ہے وہ رشیا تو ایسی تیسی کر دے گا، ہمیں کچھ جناب فضائی طاقت بخشے۔ تو انہوں نے پھر جناب 1980 میں 2 سال بعد پاکستان کے ساتھ F-16 40 F-16 طیاروں کا سودا ہوگا، اور یہ اندر کھاتے ہم نے جو ایٹمی پروگرام تھا وہ سرٹیفکیٹ صدر دیتا رہے، کہتا رہے، یقین دہانی کرواتا رہے، لیکن ہم نے اپنا پروگرام جاری رکھا۔ اور اب تو یہ کھلا راز ہے کہ 1984 تک ہم جو ہے نا وہ اس صلاحیت ہم نے وہ حاصل کر لی تھی ایٹم بم شم والی، اور جو کول ٹیسٹ ہے وہ بھی ہو گئے ہوئے تھے، یعنی اس طرح کے دھماکے کرنے کی ضرورت نہیں تھی جیسے بھارت نے کیے تھے۔ بہرحال اس کے بعد معاملات پھر چلتے رہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور ترمیم آ گئی، وہاں ظاہر ہے کہ ان کی اطلاع ہو گئی کہ پاکستان تو باز نہیں آ رہا، تو پھر انہوں نے ایک پریسلر ترمیم لے کے آئے، لیری پریسلر ترمیم، اور اس میں یہ کہا تھا کہ جو صدر ہے نا، صدر وہ ہر سال کانگریس کو نا ایک رپورٹ بھیجا کرے گا، جن ممالک کو امداد دینا مقصود ہے ان کے حوالے سے ایک سرٹیفکیٹ دیا کرے گا ہر سال
کانگریس کو صدر کے سرٹیفکیٹ کے بعد ہی کسی ملک کو جو ہے وہ امداد دی جا سکے گی. تو پھر ہوا یہ کہ 1990 میں جو بش صاحب تھے وہاں پریزیڈنٹ، تو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو جوہری سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے، وہ دینے سے انکار کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے پیسے دیے ہوئے تھے F-16 کے، وہ انہوں نے وہ پاکستان کو ترسیل جو ہے ان کی وہ روک دی F-16 کی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کہا جب چھڈو F-16 میں اسی اپنی ٹیکنالوجی لینے ہیں، اسی پھر JF-17 تھنڈر چلے گئے، پھر اسی چائنا دے نال مل کے اپنے جنگی طیارے بنانے شروع کر دیتے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ F-16 دے نیڑے نیڑے صلاحیتاں دے مالک نے جڑے اسی، اور اسی بیچ دے بھی ہیں باہر، لوگ ساڈے تو سودے بھی ہو رہے ہیں ساڈے انہاں دے نال. لیکن یہ میں کہنا شر میں سے خیر کا پہلو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد جناب یہ 1998 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کر دیے ایک مرتبہ پھر پوکھران میں. تو پھر میں نے یہ کہا کہ 1984 میں ہمارا ایٹمی پروگرام مکمل ہو چکا ہوا تھا. تو پھر ہم نے علیہ اعلان یہ بتانا تھا جناب دنیا کو جناب ہم ایٹمی طاقت ہیں. وہ جو شر تھا جو انہوں نے پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، یا پھر وہ تو چائنا کا بھی نام لیتے ہیں، بہرحال اپنے ہمسایہ ممالک کو جن کے ساتھ ان کی کوئی لاگت بازی ہے ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے انہوں نے جو دھماکے کیے. تو پھر 28 مئی 1998 کو پاکستان میں پھر جوابی دھماکے کیے، اور ان ظاہرہ پھر پاکستان کو ایٹمی طاقت کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا. امریکہ نے پھر پابندیاں شبندیاں لگائیں. وہ پابندیاں جو ہیں ہم سنبھل گئے، اس کا انتظام ہم نے پہلے سے کر رکھا تھا. وہاں سے کوئی تیل آ گیا فری خاتے میں سعودی عرب کی طرف سے، کچھ اور ممالک کی طرف سے مدد شدت آ گئی، چین نے کوئی مدد کر دی، جیسے بھی ہوا وہ ہم نکل گئے اس میں سے. یعنی ہم نے یہ ثابت کیا، اس شر میں سے خیر کا پہلو یہ نکلا کہ پاکستانی قوم جو ہے اپنے وسائل سے زندہ رہ سکتی ہے، یہ امریکی امداد کی محتاج نہیں ہے. بہرحال بعد میں پھر مارشل لا لگ گیا 1998 میں، اور پھر 9/11 کا معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی جناب یہ غیر ذمہ ریاست ہے، اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا. لیکن اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے اور نیٹو کی ضرورت تھا افغانستان کے حوالے سے. اسی وقت انہوں نے نان نیٹو لائی ہمیں ڈکلیئر کیا تھا نا، پاکستان کو مدد کی ضرورت تھی ظاہر ہے. پھر اس میں سے بھی اب نکل گئے، افغانستان پہ انہوں نے حملہ کیا تو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے 2009 میں ایک اور بل لایا، کیری لوگر بل، اور اس میں جناب انہوں نے جو ہے ترقیاتی امداد جو ہے وہ تو کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے دیں گے، لیکن جو فوجی امداد ہے نا اس حوالے سے انہوں نے کچھ شرطیں رکھ دی. ایک تو یہ کہ امریکہ جیسے ملک کو فوجی امداد دے رہا ہے اور وہ جوہری طاقت بھی ہے، تو وہ جو جوہری ہتھیاروں کا نیٹ ورک ہے، جیسے تسی کا جیسے اس وقت ایران کے ساتھ ہی ہمارا معاملہ ہو گیا تھا کہ ایران کو اور لیبیا کو پتہ نہیں کس کس کو ہم ایٹمی ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، خفیہ طور پہ سمگل کر رہے ہیں. ڈاکٹر قدیر کا بھی انٹرویو کروایا تھا انہوں نے. تو وہ جناب نیٹ ورک جو ہے اس کے خاتمے کے لیے تعاون کرے گا. ایک ہو گیا جناب. دوسرا، یہ جو شدت پسند ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان سے نپٹنے کی کوشش کرے گا. اور پھر یہ بھی جو ایک چیز تھی اور وہاں رکھی گئی کہ فوج جو ہے یہ سویلینز کو کس حد تک کنٹرول کرتی ہے اس ملک کی فوج. یہ رپورٹ جو ہے یہ بھی جائزہ رپورٹ جو ہے وہ ضروری تھا وزیر خارجہ کے لیے، امریکی وزیر خارجہ کے لیے، کہ وہ یہ رپورٹ بھی دیا کرے گا. اور پھر وہ متعلقہ جو کمیٹیاں ہوتی تھیں ان کو انہوں نے سرٹیفکیٹ دینا ہوتا تھا وزیر خارجہ نے کانگریس کی متعلقہ کمیٹیوں کو. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو شدت پسندوں کے خلاف ہم تو نہیں مٹی رہے تھے، ہم تو ان کے ڈسے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ ڈانگ مار رہے ہیں ہمیں، تو اس کے لیے وہ ہمیں امداد دیتے رہے. یعنی کہ شر میں سے جو ہے نا خیر کا پہلو نکلا. اور دوسرا یہ کہ فوج جو ہے وہ سویلینز پر کس حد تک کنٹرول رکھتی، یہ بھی ایک وہاں جانی ہوتی تھی رپورٹ جو ہے وہ ہر سال جو سالانہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر خارجہ نے کانگریس کو دینی تھی، جائزہ رپورٹ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو فوج کا کھلم کھلا اثر و رسوخ ہے وہ کم ہوتا گیا، جمہوریت مضبوط ہوئی، اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کرنا شروع کر دی. اور یہ چیز جو ہے یہ بھی جو ہماری مقتدرہ ہے انہوں نے پسند نہیں سی. پھر عمران پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیتا گیا پاکستان میں، اور اب تو یہ چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں.
جیسے ان کی مدد کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں جو پاکستان مخالف ہیں، پاکستان کی ریاست کے مخالف ہیں، پاکستان کے نظریات کے خلاف ہے، پاکستان کی جغرافی اور نظریاتی دونوں سرحدوں کے جو خلاف ہیں، وہ لوگ عمران خان کے لیے جناب تڑپ رہے ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں کہ عمران خان کے لیے کون لوگ ہیں جو آواز بلند کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہے امریکہ میں، اب پتہ نہیں اس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے یا ختم ہو گیا، وہ فینٹن کو اس طرح کا نام تھا، وہ صاحب جو ہیں اس کے مالک جو ہیں وہ تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بڑی پرزور کمپین چلایا کرتے تھے 1970 کی دہائی میں۔ اور پھر یہودی لابی جو ہے وہ جو فلسطین کے خلاف، جو فلسطینیوں کے خلاف جو قراردادیں پاس کرنے والے کانگریس مین ہیں، اسرائیل کی حمایت کرنے والے کانگریس مین ہیں، وہ عمران خان کی حمایت میں خط لکھ رہے ہیں، قراردادیں پیش کر رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ یہ پروجیکٹ عمران خان اس کی جڑیں کہاں تک ہیں یا کن جڑوں پہ چل کے یہ پاکستان تک پہنچا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو پھر اب پہلے تو جناب وہ رچرڈ گرینل صاحب، ان کا ٹویٹ جو ہے پھر ٹویٹ، اب زلمے خلیل زاد صاحب کا بھی ایک ٹویٹ جو ہے وہ منظر عام پہ گیا، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ اور پھر دو بھارتی نژاد جو ہے کانگریس مین، انہوں نے بھی ٹویٹ کڑکا دیے ہوئے ہیں جناب عمران خان کو رہا کرو۔ وہ ایک تو ہے جناب روخنا صاحب ہیں، بھارتی نژاد ہیں، اور ایک راجا کرشنام ہے، راجا کرشنام، یہ ہے سر ان کے پیچھے طاقتیں عمران خان کی۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں شرم سے خیر کیسے نکلتا ہے، یہ چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں سر، جو پاکستان کے خلاف کام کرنے والے چہرے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، استحکام کے خلاف، وہ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کوششوں کی وجہ سے۔ آخر میں جو مذاکرات وغیرہ والی بات ہے وہ تو کل کروں گا، لیکن وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور وہ 23 دسمبر کو سنایا جانا ہے، تو میں نے بھی عرض کیا تھا کہ 14 سال عمران خان کو سزا مل رہی ہے اس میں، اور یہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہ ایک ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے کہا کہ جناب 14 سال تک سزا مل جائے گی ان کو، تو انہوں نے تو شاید خدشے کا اظہار کیا ہے۔ اور بشرا بیگم کے حوالے سے میں نے کہا جناب 10 سال شاید میں بھی انہیں سزا ہو، لیکن ہو سکتا ہے انہیں بھی 14 سال سزا ہو جائے۔ تو ان کے جو وکیل ہیں نا، جو عدالت میں پیش ہوئے، جب پی ٹی اے کے دوسرے وکیل ہیں مثلا اظہر صدیق صاحب جو ہیں، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں وکیل جو ہیں ان کے کہ جناب عمران خان صاحب نے کوئی مالی فائدہ نہیں لیا 190 ملین پاؤنڈ والے، اور وہ جو نیب کا قانون ہے اس کے تحت اگر اس نے اقتصادی مالی فائدہ اٹھایا ہو نا بندے نے، پھر ہی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور دوسری جو اظہر صدیق صاحب ہے ان کا جو ٹویٹ ہے نا ان کی صفائی میں وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب 171 ملین، میرے خیال میں 190 لکھنا چاہ رہے تھے، 171 لکھ دیا انہوں نے، 171 ملین جو ہے وہ ملک ریاض حسین اور ان کے خاندان کے پیسے تھے، چاہے وہ جرمانے کی مد میں جمع کرواتے، یا ذاتی جیب میں ڈال لیتے، یا کسی اور ملک بھیج دیتے، یہ رقم نہ تو منی لانڈرنگ، کرپشن اور چوری کی تھی، وگرنہ NCA جو ہے یہ رقم کبھی واپس نہ دیتی۔ اس میں عمران خان بشرا بی بی کا کیا جرم ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ تو وہ جناب مسئلہ یہ ہے، دیکھ لیں پہلے میں اس کو نا مختصر کر کے عرض کر دیتا ہوں یہ ایشو کیا ہے۔ وہاں جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے نا برطانیہ کی، اس کا کیا کام ہے؟ اگر اسے کسی ذریعے سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو جائیداد وغیرہ خریدی گئی ہے یا جو پیسہ لایا گیا ہے برطانیہ میں، یہ دوسرے ملک سے لوٹ کے لایا گیا ہے، یہ بلیک منی ہے، پھر وہ انکوائری شروع کرتی ہے، اور اگر ثابت ہو جائے یہ بلیک منی ہے تو وہ NCA جو ہے وہ جو متعلقہ ملک ہے اس کو وہ تمام رقم جو ہے وہ اثاثے وغیرہ بیچ بوچ کے جو بھی رقم بنتی ہے وہ اس ملک کو واپس کر دیتی ہے۔ یہ NCA کا کام۔ یہ جو 190 ملین والا معاملہ ہے نا، یہ راکھ PTA والوں نے خود اپنے سر میں ڈالی ہے، انہوں نے خود راکھ اڑائی اور انہی کے سر میں پڑی۔ یہ نا نواز شریف اور نواز شریف کے بیٹوں اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان کوئی نا جائیداد انہوں نے خریدی نواز شریف کے بچوں سے، تو انہوں نے وہاں جناب انکوائریاں کروانے کی کوشش کی، شہزاد اکبر وغیرہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے وہ انکوائری ہوئی، تو وہ جو سودا تھا وہ درست نکلا، اس میں بلیک منی کا کوئی چکر نہیں تھا، وہ سائڈ پہ ہو گئی۔ باقی انکوائری جو انہوں نے شروع کر دی جناب، انکوائری شروع کی تو پتہ لگا جناب یہ تو سارا ہی بلیک منی ہے، جو لوٹ لاٹ کے پاکستان سے لائے ہوئے ہیں یہ پیسے جو ہے 190 ملین پاؤنڈ جو جائیدادیں وغیرہ تھی، انہوں نے ملک ریاض کی جو فیملی تھی ان کے ویزے کینسل کر دیے، برطانیہ بدر کر دیے ان کو، جناب تو ساڑھے ملک میں نکل جیتے نہ آیا کرو، 2 نمبر پیسے لے کے آتے تھے
साथ ही उन्होंने ये किया कि जो एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड थे, हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा कि जनाब ये आप अकाउंट बताएं सरकारी खजाने का कि हमने किस अकाउंट में ये रकम जो है भिजवानी है। अब ये इमरान खान साहब जो हैं और शहजाद अकबर साहब जो हैं और फिर मलिक रियाज साहब, इनके अंदर कोई डील शील होती है, क्या होता है, ये एक 460 अरब रुपए जुर्माना होता है बहरिया टाउन कराची को, वो किस्तों में जमा होना होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया तो उसके लिए एक अलग अकाउंट खोला गया था, उसमें किस्तवार इन्होंने पैसे जमा करवाने थे। तो इमरान खान साहब ने काबीना से ये मंजूरी ली खुफिया तौर पर बताए बगैर के लिफाफे में क्या है। मंजूरी ये ली कि जनाब वो जो 190 मिलियन पाउंड आए हैं ना, वो जुर्माने वाला जो यानी जो मलिक रियाज ने पे करने हैं जुर्माने की मद में, उस अकाउंट में जमा करवा दिए जाए। मलिक रियाज की तरफ से जनाब ये जुर्माना हो गया, यानी उन्होंने चोरी का पैसा पकड़ा, एनसीए ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, बरतानिया ने, और हुकूमत पाकिस्तान को दिया कि जनाब आपका ये बंदा ना एक ये चोर है और ये पैसे लूट के ले गया आपके सरकारी खजाने से, हमने ये रिकवर करके आपको दे दिए, अपने सरकारी खजाने में इनको वापस जमा कर ले। इन्होंने वो पैसे लेने के बाद उस चोर को दोबारा दे दिए कि भाई ये ले लें आप और जुर्माना अदा कर दें इस रकम से, जो चोरी की रकम है उससे। तो ये 3 दिसंबर 2019 को जनाब ये इजलास में मंजूरी दे दी गई और पैसे वहां चले गए। और फिर मार्च 2021 में जो अल कादर ट्रस्ट, यानी 2 साल बाद ना मामला बीच में चल रहे थे ना, सुहावा के करीब को जेल में अल कादर ट्रस्ट इन्होंने बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने, अल कादर यूनिवर्सिटी, 458 कनाल ले लिया जनाब उससे। और पहले वो जो अराजी है वो जुल्फी बुखारी के नाम हुई और फिर इन्होंने कोई ट्रस्ट बाद में बना लिया, उस ट्रस्ट में वो जो है वो 458 कनाल जो वो मिल गई। और इसी तरह 240 कनाल फरागोगी जो बीच में पड़ी हुई थी उनको जनाब बनी कल्ला में उन्होंने दे दी। और ये 5-7 अरब रुपए का जो इन्होंने फायदा उठाया और वो जो बिल्डिंग है वो भी मलिक रियाज ने तैयार करके दी। सादा सी बात यह है कि मलिक रियाज साहब यहाँ टैक्स जाकर ना ब्लैक मनी जो थी वो ले गए बरतानिया, उनकी फैमिली जो है, और वहां वो पकड़े जाते हैं। और वहां एनसीए जो है जो हुकूमत पाकिस्तान को कहते हैं ना, आपका जो पैसा चोरी करके लाए थे ना हमने चोर पकड़ लिए, तो ये ले जनाब अपना पैसा ले ले। ये कहते हैं जनाब ठीक है भेज दे, और जब वो मंगवाते हैं तो उस चोर को ही वापस कर देते हैं कि ये ले जनाब आप अपना पैसा रखें जो चोरी करके लेके गए, लूट मार करके लेके गए थे। ये किया इमरान खान साहब ने। तो ये कैसे बच सकते हैं सजा से? सीधा सा केस है, ओपन एंड शट केस। ये जो मर्जी तवीलें शिविलें जो मर्जी करते रहे, जैसे वैसे ही अभी लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की पोस्टें कर रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।